السلام علیکم ورحمatullahi وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں. تو میرا ساتھ دیں, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور بات سمجھنے کی توفیق دے, آمین. تو آج کا ہمارا 12واں سبق ہوگا موٹے اور باریک الفاظ. تو الفاظ میں تو بھی کوئی الف با تا ثا جو یہ الفاظ ہیں یا جو قرآن کے الفاظ ہیں, عربی کے الفاظ ہیں, کوئی موٹا کوئی باریک تو نہیں ہوتا, بلکہ پڑھنے کے طریقے میں موٹا اور باریک ہوتا ہے. تو دکھنے میں کوئی موٹا لمبا گڈھا باریک اس طرح کے الفاظ تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے, بلکہ پڑھنے کا طریقہ موٹے اور باریک الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. تو چند ایسے قواعد ہیں قرآن کی تجوید کے لحاظ سے جو ہم کو بعض مرتبہ وہی لفظ کو باریک پڑھنا پڑتا ہے اور وہی لفظ کو موٹا پڑھنا پڑتا ہے. تو کب کس حرف کو موٹا پڑھنا چاہیے اور کب کسے باریک پڑھنا چاہیے اس کے متعلق بات کرتے چلیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خاص طور پر سارے مکمل الف سے یا تک سارے حروف میں خاص طور پر را سے زیادہ تعلق رکھنے والا قاعدہ ہے. تو را کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں گے. باقی حروف موٹے اور باریک پڑھنے میں کچھ فرق نہیں پڑتا, بلکہ را کے متعلق ہم خاص طور پر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. رائے متحرکہ یعنی وہ را جس پر زبر زیر پیش 3 حرکتیں بھی داخل ہوتے ہیں اسے رائے متحرکہ کہتے ہیں. را زبر را, را پیش رو, را زیر ری. تو زبر زیر پیش کو میں باکس میں الگ الگ ڈیوائیڈ کیا ہوں اس وجہ سے کہ را کے اوپر زبر آئے اور را کے اوپر پیش آئے تو اس را کو موٹا پڑھنا چاہیے. جب را کے نیچے زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھنا چاہیے. اس طرح زبر اور پیش را کے اوپر آ جائے تو موٹا پڑھیں اور زیر آئے تو باریک پڑھیں. اب آگے بڑھیں تو رائے ساکنہ. رائے ساکنہ جس را پر جزم ہو اسے رائے ساکنہ کہتے ہیں. تو رائے ساکنہ کو ہم اس سے جیسا کہ ہم نے جزم کے متعلق پڑھا تھا کہ جزم جس پر آئے اس سے پہلے والے حرف پر دیکھنا چاہیے. تو اسی طرح کہ رائے ساکنہ جو را پر جزم آتا ہے اس سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے. زبر اور پیش ہو تو اس را کو موٹی پڑھیں گے اور زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے. جیسا کہ حمزہ را زبر ار, سین لام زبر سل, ارسلنا ارسلنا. یہاں پر میری را دیکھیں ار موٹا آتی ہے, اور وہی را سے پہلے زیر ہو قاف را زیر قر, ار قر, صرف اتنا ہی فرق, ار قر, قرطاسن قرطاسن. یغرر کا یا غین زبر یغ, را پیش رر. تو یہاں پیش آیا ہے, زبر اور پیش آئے تو موٹا پڑھیں, زیر آئے تو باریک پڑھیں. تو رائے ساکنہ جس را پر جزم ہو. رائے مشددہ جس را پر تشدید ہو اسے رائے مشددہ کہتے ہیں. تو رائے مشددہ میں صرف یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رائے مشددہ جس را پر تشدید ہو اس کے اوپر کا لفظ دیکھیں گے. یہاں پر ہم نے جزم ہو اس وجہ سے پہلے والا حرف دیکھے, یہاں پر تشدید پر خود حرکت آئے گا, زبر زیر پیش داخل ہو سکتے ہیں, اس وجہ سے اس کے اوپر کی خود حرکت دیکھیں گے. زبر زیر پیش, تو زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے, زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. جیسا کہ با را زیر بر, یہاں پر زیر آیا تھا اس وجہ سے ہم نے کیسا پڑھا, باریک پڑھا, مگر یہاں پر را کے اوپر خود زبر آیا ہے اس وجہ سے موٹا پڑھیں گے. برا بران ہمیں بلکہ برا برن. جو پیش آئے تو موٹا پڑھنا چاہیے, اس سے پہلے زیر ہو اس کے باوجود بھی اسے موٹا پڑھیں برن. اور یہاں پر برن, یہاں پر باریک اس وجہ سے ہوگا کہ را کے پہلے زیر بھی ہیں وہ الگ بات, مگر را کے نیچے خود زیر ہے تو برن. تو تشدید ہو تو خود را کے اوپر کی حرکتیں, را کی حرکتیں دیکھیں گے, جزم ہو تو اس سے پہلے کی حرکتیں دیکھیں گے. اسی طرح لفظ اللہ کا جو لفظ ہے اس سے متعلق بھی قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے پیش آئے تو موٹا پڑھیں, لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو اسے باریک پڑھیں. جیسا کہ ان
ان اللہ، لفظ اللہ کا جو یل آواز آتا ہے، لام کا آواز، اسے موٹا پڑھنا چاہیے. خلق اللہ، خلق اللہ. یہاں پر دیکھیں زیر آیا ہے لفظ اللہ سے پہلے، تو بل اللہ، بل اللہ. آپ کو فرق بتاؤں، ان اللہ بل اللہ، صرف وہ موٹا اور یہ باریک پڑھنا چاہیے. اس وجہ سے میں اس کا نام موٹے اور باریک الفاظ رکھا ہے، ورنہ تو الفاظ کوئی بھی موٹے باریک یا چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. پڑھنے کے انداز میں، اس کے تجوید کے قاعدوں میں اس طرح اس کا قاعدہ ہے. ان باتوں کو یاد رکھیں، اپنی طور سے کتاب میں مشق کرتے رہیں. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.